اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں پھر برکتیں عطا فرمائے، میرے بھی رزق میں برکتیں دیں۔ اور آستین ہم ہمیشہ فرنٹ پہ 2 سوت جو ہے نا آگے کر کے چڑھاتے ہیں، پھر گول میں، اور یہاں پر ہم اس کو ہلکا سا اس کو کھینچتے ہیں، پھر یہاں پر کھینچتے ہیں، پھر یہ بیک میں بھی کھینچ کے اس کو پورا کرتے ہیں، اس لیے یہ پورا کرنا پڑتا۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک آپ کے رزق میں کثیر برکتیں عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، غم دور فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی تکلیفیں، آنے والی پریشانی، اللہ پاک سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب کے یا اللہ رزق میں کثیر برکتیں ہوں، سب کی مشکلیں، تندرستیاں، پریشانیاں، آنے والی مصیبتیں، غم دور ہوں۔ یا اللہ میری جو بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو اچھے اچھے رشتے عطا فرما۔ ہمارا ٹاپک جو بھی ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ایس کے درزی آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں۔ آج آپ سے جو بات ہونے والی ہے، یہ تصویر آپ کو دکھ رہی ہوگی، کسی بھائی نے مجھے میسج کیا جو بھائی یہ آستینیں بڑی کیوں ہیں اور یہ آرمول چھوٹا کیوں ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ سے۔ تو پہلے آپ سے گفتگو کر لیں۔ ایک بھائی نے یہ دیکھیں ایک میسج آیا ہوا ہے، ایک بھائی نے مجھ سے کہا جو آن لائن میں کام سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے واٹس ایپ پہ میسج کیا جو آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں تو آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا بھائی میں لاہور میں رہتا ہوں۔ تو پھر میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی، تو پھر ان سے میری یہی بات ہوئی جو میں 10:30 بجے 10:15 بجے رات کے ٹائم 10:15 بجے پاکستانی ٹائم مطابق میں جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، لائیو ویڈیو بناتا ہوں۔ اس میں آپ نے اگر ٹرک کہ میں ڈیلی اب جو ہے نا ایک پلازو آج میں نے کٹنگ کیا تھا لائیو، اور ایک استر والا ٹیل شیپ میں وہ سوٹ کاٹا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈیلی ہماری ویڈیو چل رہی ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں، جو آستینوں میں جو یہ والا جو وہ ہے، یہ آستینیں بڑی کیوں ہوتی ہیں اور یہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جھول آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا آستینیں ہم اس لیے یہ چھوٹی بڑی کاٹتے ہیں جب ہم جو ہے نا یہ اس کو یہ سنٹر جو ہوتا ہے شولڈر والا جو سنٹر ہوتا ہے نا، یہ والا سنٹر اور آستینوں کا یہ، اور آستین ہم ہمیشہ فرنٹ پہ 2 سوت جو ہے نا آگے کر کے چڑھاتے ہیں، پھر گول میں، اور یہاں پر ہم اس کو ہلکا سا اس کو کھینچتے ہیں، پھر یہاں پر کھینچتے ہیں، پھر یہ بیک میں بھی کھینچ کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پورا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آستین جب کوئی خواتین پہنتی ہے تو اس کو فٹ ہو جاتی ہے، یہ فٹنگ آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ہی اس کو کاٹ دیں گے، یہ فرنٹ اور بیک اور آستینوں کا آرمول ایک جیسا کاٹیں گے، تو جب لگا لیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ فٹنگ نہیں آئے گی، یہ خوبصورتی نہیں آئے گی۔ یہ شولڈر کی جو خوبصورتی ہے یہ اسی میں ہی ہوتی ہے، آستینوں میں۔ اچھا، اکثر جو ہے نا مطلب ینگسٹر جو آج کل کی روٹین ہے، جو مطلب آپ کو سادے لفظوں میں سمجھا دوں، جو جس کو 1 سال ہوتا ہے کام سیکھ کے آتا ہے، پھر اسے جو ہے نا انچی ٹیپ پکڑنا آ گیا اور اسے تھوڑی سی اسٹیچنگ آ گئی۔ جب تھوڑی سی اسٹیچنگ آ گئی مطلب سادہ سوٹ وہ بنا لیتا ہے، جب پیپنگ والا سوٹ وہ بنا لیتا ہے، تو وہ جب آ جاتا ہے ٹیلرنگ کے کام میں، وہ کہتا ہے بھائی یہ شاید ماسٹر بہت کما رہا ہے، اور ماسٹر کے جو ہے نا وہ مطلب ہم تو صرف 400 روپے میں سوٹ بنا رہے ہیں اور ماسٹر تو اس کے 2 رنگ رلیے ہیں، مطلب یہ تو مزے کر رہا ہے۔ وہ بھائی کہاں سے مزے کر رہا ہے؟ اس کا دکان کا کرایہ لگا لو حساب۔ اگر وہ ماسٹر بن کے آیا ہے تو اس نے محنت کی ہے، محنت کتنی کی ہے اس نے؟ اب 1 سال بعد کاریگر جیسے کام سیکھ کے وہ بچہ تیار ہوتا ہے، 1 سال استاد کے پاس لگاتا ہے، دوسرا سال وہ کاریگری کرتا ہے، وہ تیسرے سال دکان کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ابھی کٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ دکان کھول لیتا ہے۔ جب وہ دکان کھول لیتا ہے تو وہ جو ہے نا سیدھے آڑے سوٹ کاٹ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کام کا۔ اب وہ کام تو اس کا چل رہا ہے، کام شروع ہو چکا ہے اس کا۔ اب وہ جب آتا ہے نا 1 سال کمانے، 1 سال میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ ماسٹر تو صحیح تھا، ماسٹر کا تو نہیں چل رہا تھا گزارا، ماسٹر کا گزارا چلے گا کیسے؟ بھائی میرے وہ جو ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول ہم شادیوں میں جب جاتے ہیں تو وہ ڈھول آگے بجا رہا ہوتا ہے اور وہ ارد گرد لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ڈھول بج رہا ہے مزے کا۔ تو بھائی میرے جب وہی ڈھول آپ اپنے گلے میں ڈال کے بجاتے ہو نا
تو وہ ڈھول نہیں بجے گا, وہ ڈب ڈب ہوگا. مطلب کیسے؟ اب سادے لفظوں میں سمجھاؤں, کیونکہ جس کو چلانا آ رہا ہے نا ڈھول, تو وہی جانتا ہے چلانا. جو میرے بھائی جو ماسٹر دکان چلا رہا ہے نا, اس کو پتہ ہے کیسے چلائی جاتی ہے دکان. بل کا لگا لو حساب, اچھا اس کی پھر وہ لگا لو محنت, اچھا پھر اس کا دکان کا کرایہ لگا دو, پھر دکان کے کرائے کے علاوہ پھر مینٹیننس لگا دو, پھر اس کے بعد آپ نے تو سیزن کمایا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, چھوٹی سی مثال. میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگنے دو, میں بات کرتا ہوں سچی, اور کڑوی لگتی ہے تو لگنے دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ کر رہا ہوں میرے بھائی, آپ نے سیزن کمایا, بل فرض کاریگر کا ہفتہ 10,000 روپے, 10,000 روپے کما لیا آپ نے, پھر 10,000 روپے اگلے ہفتے کما لیے, پھر 10,000 کما لیے, پھر 10,000, آخری ہفتے یہ کہ 15,000 کما لیتا ہے. سیزن کی بات کرو, رمضان شریف کی بات کرو. میرے کو یہ بتاؤ, آپ ماسٹر کو افطاری کے پیسے دیتے ہو؟ کام تو آپ ٹھیکے پہ کر رہے ہو. ماسٹر بیچارہ جاتا ہے افطاری کے پیسے اس کے کھاتے میں, بھائی کام کر رہے, تیرا کام کر, بھائی اس کا کام کیا کر رہے ہو, اس کا کام کر کیا رہے ہو؟ میرے بھائی میں سادے لفظوں میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اس ماسٹر پہ کیا آپ کر رہے ہو, اس کا کام کر کیا رہے؟ آپ اپنی روزی نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے لیے نہیں کما رہے ہو. کیا آپ گھر سے نکلتے ہو ماسٹر پہ, کام پھنس گیا ماسٹر کا پھنس گیا, مشکل آئی ماسٹر پہ آ گئی, پریشانی ماسٹر پہ آ گئی, آپ نے ایڈوانس لینا ہے ماسٹر کو, آپ نے گھر کا کرایہ دینا ماسٹر نے دینا ہے, آپ نے یہ پریشانی ماسٹر نے دینا ہے, آپ کے کوئی پریشانی ہے ماسٹر نے دینا ہے, آپ نے ایڈوانس لے کے اپنے کام پورے کر دیے, پھر جو ہے نا آپ وہ ماسٹر فون کرتا رہتا ہے, آپ جاتے نہیں. کب جاؤ گے؟ پھر دوبارہ جب پریشانی, ماسٹر کا کام پھنس گیا ہے, آپ چلے جاؤ گے. بھائی میرے, جب آپ کام کر رہے ہو ٹھیکے پہ تو آپ کا حق ہے. ہم جب کام کرتے تھے ہم افطاری اپنے پیسوں سے کرتے تھے. کیوں؟ کما رہے ہیں بھائی, اپنا کما رہے ہیں نا, تو ماسٹر کا کیا ہے؟ ماسٹر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, بس ماسٹر نے ہمیں کام پہ لگا دیا, ہمیں کام کے پیسے دے رہے ہیں, ہمارا ہو گیا ٹھیکہ اس سے, ہم اس کے پاس تنخواہ پہ تھوڑی ہیں. جب آپ تنخواہ پہ کام کرتے ہو نا میرے بھائیوں, میری بات بری بہت لگتی ہے, جب آپ تنخواہ پہ کام کر رہے ہو نا, تب آپ جو ہے نا ماسٹر آپ کو کھانا بھی کھلائے گا, چائے بھی پلائے گا, اور آپ کے دکھ سکھ میں ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ بھی دے گا. اب ماسٹر آپ کا کتنا ساتھ دے؟ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, ڈیٹیل میں بات کریں گے پھر آپ سے. تو آج میرا ٹاپک یہی تھا, یہیں تک تھا, یہ کہ خدا را میرے جتنے بھائی کاریگر ہیں, جتنے میرے بھائی کام سیکھ کے کاریگری پہ آئے, پروپر کام سیکھیں, پروپر کام سیکھ کے جو ہے نا, جب آپ کو اپنا استاد اجازت دے دے تب جا کے دکان کھول لو. پھر آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یار فلاں پیر کو بلا لیتے دعا کروا لیتے, فلاں عالم صاحب کو بلا لیتے دعا کروا لیتے, فلاں بندے سے بلا لیتے دعا کروا لیتے. میرے بھائی جب آپ استاد کی دعا لے کے کامیاب ہو جائیں گے نا, دکان کھول لیں گے, پریشانی ہوگی, مشکلیں نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی. ڈیٹیل میں بات یہ کرنی تھی, اینڈ میں یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں. ماسٹر دکان کھولتا ہے نا جب عید کے بعد, آخری بات یہی ہے, عید کے بعد جب دکان کھولتا ہے نا, 1 مہینہ 1.5 مہینہ کام نہیں چلتا, اس ماسٹر صاحب کا گھر تو چلنا ہے نا, وہ ماسٹر صاحب کہاں سے لائے گا؟ آج میری جو بات تھی صرف ماسٹروں کے اوپر تھی, تو خدا را دکان پہ جایا کریں. اب کام جب آئے گا تب جائیں گے دکان پہ ماسٹر صاحب کے پاس. ماسٹر صاحب دکان کھول کے اکیلے کھڑا ہوا ہے, وہ انتظار کر رہے کاریگر کہاں سے آئے گا, ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا, کہیں سے نہیں کاریگر آتا ہے. کاریگر کب آتا ہے؟ جب کام فل چڑھ جائے گا پھر کاریگر آئے گا. بھائی آپ کا بھی حق ہے, آپ جا کے بیٹھو, آپ اپنا نصیب آزماؤ, ماسٹر اپنا نصیب آزمائے گا, ہر بندے کا اپنا نصیب ہے. جب ہم کام کرتے تھے, ہم کاریگری کرتے تھے, ہمارے ریکارڈ جا کے چیک کریں, آپ ہماری پرانی دکانوں سے جا کے چیک کریں, پوچھیں جو بھائی یہ کتنا ٹائم دیتے تھے, کام نہیں ہوتا تھا بیٹھے رہتے تھے. ایک دکان پہ میں گیا, 25 سال پرانے کاریگر ہیں, 25 سال پرانے کاریگر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. میں گیا فارغ بیٹھے ہوئے, میں نے بولا کیوں فارغ بیٹھے ہوئے؟ کہہ رہے بھائی کہاں مہے گا تو دے گا, نہیں آئے گا تو بیٹھے ہوئے, شام کو خرچہ تو دے گا. اصول یہی ہے, پرانا پتھر
पड़ा रहता है ना, वजनी हो जाता है। तो आप एक दुकान पे बैठ के काम करेंगे ना, इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ करेंगे। फिर कारीगरों के ऊपर आप अगली वीडियो का इंतजार करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत माजरत 24 तारीख को फिर एक वीडियो बनाई जाएगी कारीगरों के ऊपर। मेरे भी रिस्क में बरकतें दें, और मेरी बातें अगर बुरी लगती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज मेरा टॉपिक यही था जो सिर्फ मैं कारीगरों को जो है ना कुछ समझा सकूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। बात करेंगे फिर कारीगरों के ऊपर। आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। 24 तारीख को फिर एक वीडियो बनाई जाएगी कारीगरों के ऊपर।